الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے جی؟ 5 چیزوں پر. 5 چیزوں پر. سب سے پہلا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. توحید یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلا اسلام کا جو شعبہ ہے، اسلام کا جو رکن ہے، وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلا اسلام کا رکن ہے. دوسرا رکن ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا ہے وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور 5واں ہے وتحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، رمضان کے روزے، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج. یاد رہیں گی 5 چیزیں انشاءاللہ. دوسری چیز جو ہے، پہلی چیز جو ہے توحید، وہ ہر وقت ہر انسان کے اوپر فرض ہے. ہر وقت ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں اللہ ہی کا بندہ ہوں، اور اسی کی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. پھر دوسری چیز ہے نماز. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین کے شعبوں میں بہت اہم شعبہ ہے. نماز کا قائم کرنا دین کے شعبوں میں بہت اہم شعبہ ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ نماز جو ہے اتنا اہم شعبہ ہے. کیوں صاحب ہے نہیں جس کی قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا ہو اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو وہ کتنی اہم چیز ہوگی جس کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے. کیوں صاحب ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اتنی اہم چیز ہے. اور فرمایا کہ
نماز جو ہے یہ ان پانچوں ارکان میں بہت اہم ارکان ہیں، جس کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دی تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ، کفر کیا اس نے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو آدمی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اتنی اہم وعید ہے اس حدیث کی کہ جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دی تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ کہ بے شمار احکامات نماز کے سلسلے میں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں تاکہ کوئی مؤمن بندہ، کوئی ایمان والا بندہ نماز کو نہ چھوڑ دے۔ یہ بتایا گیا، تعلیم دی اللہ کے نبی نے، اور صرف زبانی نہیں کہا، کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ ہے، منہ کی پھکر پھکر ہے۔ ارے بھوپالی زبان میں کیا کہیں گے؟ منہ کی پھکر پھکر ہے۔ بہت دیکھے ہیں آپ جیسے منہ کی پھکر پھکر کرنے والے، یہ نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ اپنے آخری زمانے کے اندر دو صحابی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، پیر زمین سے لڑکھڑا رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں، اور آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو بتایا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، ایسی اہم عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا تو آپ کے مستقل خون بہتا، اور جس کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی، جیسے ہی ہوش آتا تو نماز کا پوچھتے، اور فرماتے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قول، ان کی باتیں۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات قافلے کا پہرا کون دے گا؟ آج رات قافلے کا پہرا کون دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے اور پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک ساتھی نے ان میں سے کہا کہ تم آدھی رات سو جاؤ، آدھی رات میں حفاظت کرتا ہوں، پھر آدھی رات میں آرام کر لوں گا، تم حفاظت کرو۔ چنانچہ ایک ساتھی سو گئے، دوسرے ساتھی جاگ رہے تھے، کیا کریں؟ نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی کیا باندھ لی؟ نیت باندھ لی۔ یہ نفل نماز ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہے، نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن نے دیکھا کہ ہاں کوئی کھڑا ہے، فوراً نشانہ لگایا تیر سے، اسے شرٹ پہلا تیر، کوئی حرکت نہیں، دوسرا تیر، کوئی حرکت نہیں، یہاں تک کہ تیروں کی بوچھار کی گئی اور بہت زخمی کیا۔ اور جب ساتھی نے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز میں ایسا دل لگا ہوا تھا کہ سورت آدھی چھوڑ کر نماز ختم کرنے کی ہمت نہ ہوئی، سورت کو بیچ سورت میں نماز ختم کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ نماز ایسی صحابہ نے پڑھ کر دکھائی، نماز کی اہمیت بتائی۔ اور نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں آتا ہے ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا، ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا
ایسا زہریلا ہوگا جس کے زہر سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے، اور اس کی جو آواز ہوگی وہ بجلی کی گرج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور جب یہ بے نمازی قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، اس کو قبر کے سپرد کیا جائے گا کہ اب تمہاری آخرت کی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے، جاؤ اب تم قبر میں جاؤ۔ اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، اور قبر میں ڈال دیا۔ اب وہ اژدہا مسلط کر دیا گیا، ایک پھن مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ ایک پھن مارتا ہے مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اور وہ کہے گا کہ مجھے اس باری تعالیٰ نے مسلط کیا ہے کہ تو نے اگر ظہر کی نماز چھوڑی ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک تجھے مارے جاؤں، اور اگر تو نے عصر کی نماز چھوڑی ہے تو ظہر سے عصر تک تجھے مارے جاؤں، اور اگر مغرب کی نماز چھوڑی ہے تو عصر سے مغرب تک تجھے اسی طرح مارے جاؤں، اور اگر عشاء کی نماز چھوڑی ہے تو مغرب سے عشاء تک اسی طرح مارے جاؤں، اور اگر فجر کی چھوڑی ہے تو پھر عشاء سے فجر تک مارے جاؤں۔ بے نمازی، اس کی سزا سنیے آپ۔ اگر ان سزاؤں کے سننے کے باوجود ہمارے دل اتنے کشادہ اور وسیع ہیں کہ ہم اللہ کے ان عذابات کو سہ سکتے ہیں، تو دل کھول کر اور خوب نمازیں چھوڑیے، خوب نمازیں چھوڑیے۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی ایک پھن کی بھی طاقت رکھتے ہو اس اژدہے کے، دنیا میں اگر ذرا سے 2 دانت گڑا دے سانپ تو پیشاب چھوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ وہ اژدہا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر زمین کے کسی حصے پہ وہ پھنکار مار دے تو قیامت تک اس جگہ پہ گھاس نہیں ہوگی۔ ایسا زہریلا اژدہا اللہ مسلط کریں گے۔ چھوڑو نمازیں، توڑو ہمارے احکامات، خوب دیر سے سو، 2 بجے تک مت اٹھو فجر میں، خوب عیاشی کرو، خوب عیاشی کرو۔ بتائیں گے تمہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ اس دن سارے کے سارے لوگ فَإِذَا الْخَلَائِقُ جَمِيعًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَمَا كَانُوا فِي بَطْنِهَا، کہ سارے کے سارے لوگ قبر سے نکلنے کے بعد ایک زمین کے اوپر سطح مستوی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، وہ تو ایک چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ہمارے حکم توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور شروعات اس کی قبر سے ہوگی۔ حضرت شیخ نے کئی قصے لکھے، حدیث پاک بیان کیے کہ جب گناہگار بندہ، فاجر اور فاسق بندہ، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو۔ میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے برا تو تھا، آج تو آیا ہے تو میرے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا بتاتے ہوئے صحابہ کو کہ صحابہ دیکھو، وہ قبر اس فاسق، اس بے نمازی کے لیے ایسی سکڑ جائے گی جیسے کہ یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے اس کی پسلیاں، اس بے نمازی، اس فاسق اور فاجر کی پسلیاں آپس کے اندر ایسی گھس جائیں گی۔ یوں بتایا اللہ کے نبی، یوں بتایا۔ اور اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، کوئی چراغ نہیں۔ لیکن جو ایمان والے بندے ہوں گے، جو نمازوں کے پابند ہوں گے، جو سنتوں اور نفلوں کو بھی
پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے، اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں گے، پوری 5 وقت کی نمازوں کو پڑھتے ہوں گے، جب وہ قبر کے اندر رکھے جائیں گے تو قبر ان سے کہے گی کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے محبوب تو تھا، آج تو آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا، میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا، اور قبر اس کے لیے اتنی کشادہ اور اتنی چوڑی ہوتی چلی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ یہ کیوں نہ فجر چھوڑنے والوں کے لیے ہے، ظہر عصر چھوڑنے والوں کے لیے فضیلت کہ ہم خوب نمازیں چھوڑیں اور ہمارے لیے قبر کشادہ ہو جائے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ ارے بولیے نا، ارے جو نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے ہے نا۔ کہے گی کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے محبوب تو تھا، آج تو آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اور قبر اس کے لیے چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جنت کے بستر اس کے لیے قبر میں بچھا دیے جاتے ہیں، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے اس کے لیے ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم خوب آرام سے سو، تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، اب تم خوب آرام سے سو، تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ خدا کی قسم بتائیے، کیا یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے جو فجر کی نمازیں بے باکی کے ساتھ چھوڑتے ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر چھوڑتے ہوں، ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں ڈنکے کی چوٹ پہ چھوڑتے ہوں، کھڑے رہتے ہوں؟ بے نمازی نحوست پھیلا کے رکھیے، فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں میں پڑتی ہے۔ کتنے گھروں میں؟ اور جس گھر میں بے نمازی ہو اس میں کہیں برکت ہوگی؟ روتا رہے گا زندگی بھر۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں میں پڑتی ہے، پورے محلے کو بے نمازی بنا کے رکھا ہے، بے نمازیوں کی قطار ہے۔ اور پھر جب نمازی بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، جنت کی روشنی ہوتی ہے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اس کو ملتی ہیں، جنت کا بستر ایسا نرم، ایسا خوبصورت بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے کہ وہ بہت اطمینان کی نیند سوتا ہے، اور پھر اس کو اب قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تو ابھی تو سویا تھا، کس نے اٹھا دیا؟ ابھی تو سویا تھا، کس نے اٹھا دیا؟ اور پھر جنت کے اندر، اور پھر محشر کے اندر جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، وہ بھی اس نظاروں کو دیکھیں گے۔ اور بے نمازی کوئی اپنے گناہوں اور نمازوں کی چھوڑنے کی بدولت کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ اور جب پل صراط پہ سے گزرے گا تو کہیں ادھر گرے گا، کہیں ادھر گرے گا، کہیں یہاں سے کٹے گا، کہیں وہاں سے کٹے گا، کٹتا پٹتا جہنم کے اندر گر جائے گا، اور اس کو سزائیں، اس کی سزائیں شروع ہو جائیں۔ یہ ہے نماز چھوڑنے کی وعیدیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے، پوری امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کسی منافق کی بھی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑ دے، منافق کی ہمت نہ ہوتی، اور ہماری ہمتیں آج ایسی ہو گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ ہم خوب دھڑلے سے نمازیں چھوڑتے ہیں، پورے ہفتے کی کھا جاتے ہیں، اور پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو اتنا افسوس کرو جتنا افسوس تمہیں اپنے پورے خزانے، تمہاری پوری جائیداد، تمہارے مال و دولت، تمہارے اہل و عیال کے ختم ہو جانے پر جتنا افسوس تمہیں ہوتا ہے، اتنا افسوس تم ایک نماز کے قضا ہونے اور چھوٹنے پر کرو۔ یہ تعلیم دی گئی ہمیں کوئی بے لگام نہیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تم کوئی جانور نہیں ہو کہ تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، جیسا چاہو ویسے کھاؤ، جیسے چاہو ویسے رہو۔
تم جانور نہیں ہو، تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسان والے احکامات تمہیں اللہ نے دیے ہیں کہ تم کس طرح سے ان کو پورا کرو، اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر خوب بیٹھ کر سوچنے کی، خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔